جاتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے، کیونکہ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے۔ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، 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 ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی شان والا بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت بلندی عطا فرمائی، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی عظمت سے نوازا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا مقام وہ مقام رکھا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام اپنے محبوب کو عطا کیا، جو شان اپنے محبوب کو عطا کی، جو بلندی اپنے محبوب کو عطا کی، جو مرتبہ اپنے محبوب کو عطا کیا، وہ کسی نبی رسول کو عطا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی جان عشق و محبت میں پکارتے ہیں اور لکھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شعیب الاولیاء، فیضان شعیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین اکرام، حضرات محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کے رسول
رسول کو ایمان اپنی جان بتا رہا ہے. کیسی شان ہے میرے مصطفیٰ کی, کیسا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا, کیسی بلندی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے کہ ایمان بھی مصطفیٰ کو اپنی جان بتا رہا ہے. اللہ اکبر پیارے حضرات, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر جلوہ گر نہ ہوتے, اللہ کائنات کو پیدا نہیں فرماتا. اللہ نے زمین کا فرش بچھایا, مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا, مصطفیٰ کے صدقے میں غرض یہ کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اور معزز سامعین اکرام, ہمارا بھی ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں. مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے, مصطفیٰ کے عشق کا نام ایمان ہے, نبی سے محبت کا نام ایمان ہے, نبی سے الفت کا نام ایمان ہے, نبی سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے, نبی کی محبت کا نام ایمان ہے. اللہ اکبر پیارے, آؤ حضرات, ایمان کسے کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ سنتے چلو. ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں, ایمان سنتے چلو اور عشق و محبت میں جھومتے چلو. حضور کے صحابی ہیں, اللہ اکبر حضرات, حضور کے صحابی اپنے کھیت پر کام کر رہے ہیں. حضور کے صحابی اپنے کھیت پر کام کر رہے ہیں. جب وہ کھیت پر کام کرنے کے لیے پہنچے, اللہ اکبر حضرات, پیچھے سے آپ کا بیٹا دوڑتا ہوا آپ کھیت پر پہنچا, ابو جان کی بارگاہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد میں اس نے کہا, ابو جان, مصطفیٰ کا وصال ہو گیا ہے, اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا, اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حضرات, اس کو یقین نہیں آیا, ان کو دل نے یہ اطمینان اور بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حضرات محترم, بیٹے نے کہا, ابو جان, اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے, اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اللہ اللہ. حضرات محترم, اب وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کے, اپنا سارا کام چھوڑ کر کے اپنے گھر آتے ہیں. گھر آنے کے بعد میں لوگوں سے پتہ کیا, لوگوں نے بتایا آج اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا, آج اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, آج اللہ کے رسول وصال فرما چکے ہیں, آج اللہ کے رسول پردہ کر چکے ہیں. حضرات محترم, حضرات, اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں دعا کرتا ہے, پروردگار عالم, اللہ اکبر, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مولا, ان آنکھوں کو رخ مصطفیٰ, ان آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے. جب دیکھتا تھا مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھتا تھا, جب دیکھتا تھا رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا. ان آنکھوں نے جب دیکھا ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, مصطفیٰ کی زلفوں کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کے دندان کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کے لبوں کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے, مصطفیٰ کے چہرے کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم, جب محبوب کا وصال ہو گیا, اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کے رسول دنیا سے پردہ کر چکے ہیں, اللہ کے رسول جا چکے ہیں, تو مولا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, پروردگار عالم, اب مجھے دنیا کے اندر, پروردگار عالم, اب میری آنکھوں کی روشنی لے لے, مولا, مجھے اندھا کر دے, اس لیے کہ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے. اب یہ آنکھیں دنیا میں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی. کسی شاعر نے کہا ہے, بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان شعیب الاولیاء, فیضان شعیب الاولیاء, حضرت العلامہ مولانا ایوب رضوی مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس چیز کا نام ایمان ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں, مولا, جب تیرے محبوب کا وصال ہو گیا,
تو اب مجھے اس دنیا کے اندر اندھا کر دے۔ پروردگار ان آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، مولا اب ان آنکھوں کی روشنی لے لے۔ میں دنیا کے اندر ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جب تک رسول سے محبت نہ ہو، رسول سے پیار نہ ہو، رسول سے الفت نہ ہو، رسول سے عقیدت نہ ہو، رسول سے عشق نہ ہو، جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے، اگر ایمان ہمارے دل کے اندر ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو خدا کی قسم ہماری صبح بھی ایسی ہونی چاہیے، ہماری شام بھی ایسی ہونی چاہیے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب عشق کی بات آ گئی ہے تو سنو، حضور کے ایک صحابی اور سنو، حضرت حنزلہ، کیا نام ہے؟ حضرت حنزلہ، حضور کے صحابی، بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کے، حضرت حنزلہ، بڑے چہیتے صحابی۔ حضرت حنزلہ شادی کو ابھی ایک رات بھی پوری مکمل نہیں گزری تھی، پہلی رات تھی۔ مصطفیٰ سے پیار دیکھیں، نبی سے عشق دیکھیں، اللہ اکبر۔ صحابہ نے نبی سے ایسا پیار کیا ہے، ایسا پیار کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات جب صحابہ نے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اکبر، جب حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے پیار کیا تو اللہ رب العزت نے، ابو بکر تھے لیکن صداقت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ جب عمر فاروق اعظم نے نبی سے محبت کی ہے تو اللہ رب العزت نے عدالت کا شہسوار بنا دیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی نے نبی سے محبت کی ہے، نبی سے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، نبی سے پیار کیا ہے تو اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ جب مولا علی حیدر کرار نے نبی سے پیار کیا ہے، نبی سے محبت کی ہے، نبی سے الفت کی ہے تو اللہ رب العزت نے شجاعت کا تاجدار بنا دیا ہے، اور ایسا تاجدار بنا دیا۔ جب نبی سے پیار کیا، جب نبی سے محبت کی تو اللہ رب العزت نے ایسا شجاعت کا تاجدار بنا دیا، ایسا بادشاہ بنا دیا کہ 40 کڑیل جوان بہادر صحابہ سے خیبر کا پھاٹک نہ ہل سکا، خیبر کا دروازہ نہ ہل سکا، تنہا حضرت مولا علی نے اکھاڑ دیا ہے۔ اور جب مولا علی سے پوچھا، مولا علی تم نے تنہا خیبر کا قلعہ فتح کر لیا ہے، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہے، یہ بتاؤ طاقت کہاں سے آئی؟ حضرت علی فرماتے ہیں خیبر کا قلعہ فتح میں کر رہا تھا، طاقت مصطفیٰ کی لگی ہوئی تھی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات جب کوئی نبی کے دامن سے وابستہ ہوا ہے تو کوئی صدیق بن کر کے چمکا ہے، تو کوئی عمر فاروق اعظم بن کر کے چمکا ہے، کوئی عثمان ذو النورین بن کر کے چمکا، تو کوئی مولا علی بن کر کے چمکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابی حضرت حنزلہ، کیا نام ہے؟ حضرت حنزلہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی۔ شادی کی پہلی رات ہے، پہلی رات جب انسان کی شادی کا دن ہوتا ہے یا پہلی رات آتی ہے، نہ تو دلہن کی خوشیوں کا کچھ پوچھنا اور نہ دلہا کی خوشیوں کا کچھ پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ جب پہلی رات آتی ہے، اللہ اکبر پیارے حضرات، جب پہلی رات آئی ہے، حضرت حنزلہ ہیں، اپنے کمرے کے اندر ہیں، اپنی بیوی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، ابھی مکمل رات گزرنے نہیں پائی ہے، ابھی مکمل رات نہیں گزری تھی کہ مدینے میں اعلان ہو گیا
چلو دین کی بقا کے لیے، چلو دین کے تحفظ کے لیے، اللہ اکبر، چلو قرآن کے تحفظ کے لیے چلو، چلو ناموس رسالت کے لیے چلو۔ حضرات مدینے کی گلی گلی میں صدا گونج رہی تھی، مدینے کی گلی گلی میں آواز گونج رہی تھی، چلو اللہ اکبر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلو، اللہ اکبر۔ جنگ احد کے لیے آواز گونجنے لگی، جنگ احد کے لیے اعلان ہونے لگا۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس ہیں، ابھی پہلی رات ہے، اللہ اکبر، شادی کی پہلی رات ہے، دلہن گھر کے اندر آئی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت حنظلہ نے اپنے کانوں میں اس آواز کو سنا، چلو قرآن کے تحفظ کے لیے چلو، چلو ناموس رسالت کے لیے چلو، چلو دین کی پاسداری کے لیے چلو، چلو قرآن کے تحفظ کے لیے چلو۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اللہ اکبر، اے میری شریک حیات، تو نے باپ کو چھوڑا میرے لیے، تو نے بھائی کو چھوڑا میرے لیے، تو نے اپنی بہن کو چھوڑا میرے لیے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا میرے لیے، اپنی ماں کو چھوڑا ہے میرے لیے، اپنے عزیز و اقربا دوست و احباب کو چھوڑا ہے میرے لیے۔ شریک حیات کہنے لگی، سرتاج کہو تو صحیح، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں، میری شریک حیات، اللہ کے رسول نے یہ اعلان کرایا کہ مدینے کی گلی میں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اعلان کرایا ہے کہ قرآن کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے چلو، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلو۔ لیکن میری شریک حیات، میں یہ بھی جانتا ہوں تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، تجھے مجھ سے کتنا پیار ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے، تو نے سب کچھ چھوڑا ہے میرے لیے چھوڑ کر کے آئی ہے۔ بی نے جیسے ہی اتنا سنا ہے، مدینے میں نبی نے اعلان کر دیا، جنگ احد کے لیے چلو، اللہ اکبر۔ حضرات وہ شریک حیات حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہے، اگر اسلام کی بقا کی بات ہے، اگر اسلام کے تحفظ کی بات ہے، اگر قرآن کے تحفظ کی بات ہے، اللہ اکبر، تو اے میرے سرتاج، اللہ آپ بالکل تنے تنہا جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت حنظلہ کہتے ہیں، نہیں تم گھر پر آرام کرو، بس مجھے اجازت دے دو، میں اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ احد کے لیے جا رہا ہوں، اعلان ہو چکا ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات بیوی نے بڑے فخر کے ساتھ میں کہا، بڑی محبت کے ساتھ میں کہا، اے میرے سرتاج، اگر جانا ہے تو دیر مت کرو، اگر جانا ہے تو جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو قافلہ جنگ احد کے لیے نکل جائے، قافلہ میدان احد کے لیے نکل جائے، کہیں آپ پیچھے نہ رہ جاؤ، اگر جانا ہے تو جلدی کرو، اب زیادہ بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمام قافلہ جنگ احد کے لیے نکل جائے، میرے سرتاج بہت جلدی کرو، اللہ اکبر۔ بیوی ناز اور فخر کے ساتھ کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اگر آپ جنگ احد میں چلے گئے اور اگر واپس آ گئے تو میں ایک غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر آپ جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو میدان قیامت میں جب صدا گونجے گی، کعبے شہیدوں کی بیویاں ادھر آؤ، تو میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گی، مولا میں بھی ایک شہید کی بیوہ ہوں، میں بھی ایک شہید کی بیوی ہوں، اللہ اکبر۔ حضرات بیوی نے اجازت دی، جب اجازت دی حضرت حنظلہ چلے ہیں، اللہ اکبر، جنگ احد میں پہنچے ہیں۔ حضرات جب جنگ احد میں پہنچے، اسلام کی بقا کے لیے لڑتے رہے، اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے، ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا تمام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے. جب تمام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک ایک شہید کی لاش مل گئی، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش کا کہیں پتہ نہیں. حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی، بہت ڈھونڈا، نہیں ملی. اللہ اکبر. حضرات نبی کی بارگاہ میں صحابہ آئے، یا رسول اللہ تمام شہیدوں کی لاشیں تو مل گئیں لیکن حضرت حنظلہ کی لاش کا پتہ ہی نہیں، حضرت حنظلہ کی لاش کا کہیں پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مسکرا کر کہہ دو یار، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت حنظلہ کو فرشتے آسمان پر غسل دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ کو فرشتے آسمان پر غسل دے رہے ہیں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. آقا حضرت حنظلہ تو شہید ہو گئے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن آقا یہ حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کوئی دنیا دار نہیں دے رہا ہے بلکہ آسمان کے ملائکہ حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں یہ تو سچ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن حنظلہ کو غسل اس لیے دیا جا رہا ہے. جب میں نے مدینے کے اندر اعلان کرایا تھا چلو اسلام کی بقا کے لیے، چلو اسلام کے تحفظ کے لیے، چلو قرآن کے تحفظ کے لیے، چلو ناموس رسالت کے لیے، تو حضرت حنظلہ اللہ اکبر اپنی بیوی سے صحبت کر کے بیٹھے تھے، اللہ اکبر ناپاکی کی حالت میں تھے. حضرت حنظلہ ایسے ہی اٹھ کر کے آ گئے تھے، غسل بھی نہیں کیا تھا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. تو اے میرے صحابہ فرشتے ان کی لاش کو لے گئے ہیں، اللہ اکبر فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. اللہ اللہ جو نبی کی محبت میں جنگ احد میں ناپاکی کی حالت میں چلا جائے اور فرشتے اسے غسل دیں، اسے حضرت حنظلہ کہا جاتا ہے. یہ نبی کی محبت کا اثر ہے، یہ نبی سے الفت کا اثر ہے، یہ نبی کے پیار کا اثر ہے. کسی شاعر نے کہا ہے زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان شعیب الاولیاء، فیضان شعیب الاولیاء. نعرہ تکبیر. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی سے محبت کا صلہ تھا، یہ نبی سے پیار کا صلہ تھا، یہ نبی سے عقیدت کا صلہ تھا. اللہ اکبر پیارے، اللہ اکبر. حضرات محترم اگر اور بات کرنے لگوں آگے، عشق و محبت کی بات کرتا رہوں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، راتیں ختم ہو جائیں گی، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، مصطفیٰ کے پیاروں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر پیارے. حضرات محترم، حضرات عشق و محبت کی اگر آپ عشق و محبت کی فہرست میں دیکھیں گے، عاشق رسول کی فہرست میں اگر کسی کا نام دیکھیں گے تو حضرت بلال کا نام بھی سر فہرست آتا ہے. اللہ اکبر پیارے. اللہ اللہ. حضرت بلال ہیں خدا کی قسم اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول، اللہ اللہ کہ حضرات جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا.
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب آپ فہرست اٹھا کر کے دیکھیں گے عشاق رسول کی تو سر فہرست حضرت بلال کا نام بھی آئے گا۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول، اللہ اکبر، کہ حضرات جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا نا تو مصطفیٰ کے صدقے میں مقام بھی وہ ملا تھا حضرت بلال کو کہ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ حضرت بلال ہیں کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا، امیہ کے غلام تھے۔ کس کے؟ امیہ کے غلام تھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین ہے، حضرت بلال امیہ کے غلام ہیں۔ امیہ آپ کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا، صبح کام کراتا، پوری رات کراتا، آرام نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی تھک جاتے ہوں گے، ان کے بھی کہیں درد ہوتا ہوگا، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، حضرت بلال ہیں، مکے کی سرزمین ہے، حضرت بلال مکے کی سرزمین پر امیہ کے غلام ہیں، امیہ کے غلام ہیں۔ لیکن خدا کی قسم حضرات رات دن حضرت بلال سے کام کراتا تھا، پورا دن کام میں گزر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن حضرات اسی مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ ہیں، رات کو پہرا دینے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں رات کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، میرے مصطفیٰ کریم مکے کی سرزمین پر رات کو پہرا دے رہے ہیں، رات کو مکے کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا۔ اللہ کے رسول جیسے ہی مکے کی سرزمین پر ہیں، رات کو پہرا دے رہے ہیں، تو آپ کو اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، بڑی درد بھری آواز تھی، بڑی درد بھری آواز میں رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑی، اللہ کے رسول اس دروازے کی طرف کھنچتے چلے گئے، اس آواز نے اللہ کے رسول کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول اس آواز کو سن کر کے دروازے پر آپ نے دستک دی۔ جب آپ نے دروازے پر دستک دی ہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، دروازہ کھلتا ہے، اندر ایک حبشی غلام، بوریاں بھری ہوئی ہیں غلے کی، بوریاں غلے کی بھری ہوئی ہیں، اور وہ حبشی غلام چکی چلا رہا ہے، رو رہا ہے زارو قطار، اس اناج کو پیس رہا ہے۔ اللہ کے رسول قریب گئے، جانے کے بعد میں پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جسم میں بہت درد ہے، بخار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ساری بوریاں کس چیز کی ہیں؟ کہنے لگا یہ غلہ ہے، میرے مالک نے دیا ہے، اگر صبح تک یہ غلہ نہیں پیسا تو وہ مجھ پر کوڑے برسائے گا، وہ میری کوڑے سے خبر لے گا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی اتنا پوچھا ہے، اللہ حضرات ادھر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ادھر حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے حضرت بلال نے، میرے مصطفیٰ سے حضرت بلال کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ سے حضرت بلال نے کہا اللہ، حضرات حضرت بلال بولے اگر کچھ کرنا ہے تو کیجئے، میری مدد کیجئے، ورنہ تو آج تک لوگ حال پوچھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہے، حال پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سے حضرت بلال نے کہا آپ پوچھ تو رہے ہیں لیکن کچھ میری مدد کر دیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں ورنہ
ورنہ تو آج تک کوئی پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی واپس آئے، آنے کے بعد میں کچھ دیر کے بعد پھر واپس گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت بلال نے ہاتھ میں کھجورے ہیں اور گلاس میں دودھ ہے۔ اللہ کے رسول کھجور لے کر کے گئے، دودھ لے کر کے گئے، لے جانے کے بعد میں کہا لو اس کو پی لو، کھجورے ہیں اس کو کھا لو، کھانے کے بعد دودھ پینے کے بعد تم آرام سے سو جاؤ، تمہارے حصے کا یہ جتنا بھی اناج ہے وہ میں پیسوں گا۔ حضرات اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو سلا دیا، دودھ پلا کر کے کھجورے کھلا کر کے سلا دیا۔ جب کھجورے کھا کر کے دودھ پی کر کے حضرت بلال سوئے ہیں، ادھر اللہ کے رسول کام میں لگ گئے۔ سارا اناج اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پیس رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہے ہیں۔ حضرات تمام سارے کا سارا اناج پیس دیا، چکی چلائی، اناج پستا چلا گیا، سارا اناج پس گیا۔ پسنے کے بعد بوریوں میں پیک کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلال کو اٹھایا نہیں، اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ صبح کو سورج نکلنے کے قریب تھا، جیسے کہ حضرت بلال کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں جلدی سے گھبرا کر کے اٹھتے ہیں کہ میرا مالک بہت مارے گا، کوڑے سے میری خبر لے گا اگر کام مکمل نہیں ہوا ہوگا۔ آخر کار اٹھے جلدی سے اپنے بستر سے، اور اٹھنے کے بعد میں دیکھا جتنی بوریاں گندم کی بھری ہوئی تھی، گیہوں سے جتنی بوریاں بھری ہوئی تھی، سارے کا سارا آٹا پس چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ رات گزر گئی، دن نکل آیا، حضرت بلال نے دیکھا کام ہو گیا ہے، دوسری رات آتی ہے، پھر اللہ کے رسول آ گئے۔ آج بھی اللہ کے رسول نے بلال کو سلا دیا، ان کے حصے کا کام کر دیا۔ دن نکل آیا، رات گزر گئی۔ حضرات جب دیکھتے ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مسلسل کئی روز تک حضرت بلال کا کام مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے، دانا پیستے رہے، گیہوں پیستے رہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم۔ حضرات لیکن ایک دن وہ بھی آیا، میرے نبی نے مکے کی سرزمین پر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکے کے اندر حضرات محترم چاروں طرف سے ہر چوراہے پر، ہر دکان پر، ہر مکان پر بس یہ شور ہو رہا تھا، آج کوئی مکے میں نیا دین لے کر کے آ گیا ہے، آج کسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب یہ خبر حضرت بلال کے کانوں میں پہنچی ہے، جب یہ خبر حضرت بلال نے سنی ہے، سننے کے بعد میں جلدی سے آپ حرم شریف میں آئے۔ آنے کے بعد میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال آئے، دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی ہے۔ جب نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، حضرت بلال کے دل نے فیصلہ کر لیا، کوئی ہو نہ ہو یہ وہی ہے جو میرا کام کرتا تھا جا کر کے، جو جسے میں جانتا بھی نہیں، یہ مجھے نہیں جانتا لیکن میرا کام کرتا تھا، کوئی یاری رشتہ داری بھی نہیں لیکن میرا کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دل نے فیصلہ کر لیا، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، جس کا کردار اتنا اچھا ہو، وہ کوئی اور نہیں، یہی نبی کا سچا رسول ہے، یہی نبی کا، یہی خدا کا سچا نبی ہے، یہی خدا کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ لیکن حضرات اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں، ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں، کم مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بلال اپنا ایمان چھپائے رکھنا، اپنا ایمان چھپائے رکھنا، کسی کو راز کا پتہ نہیں چل جائے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے
کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال ہیں. خدا کی قسم حضرات اپنے ایمان کو چھپائے رکھا لیکن 2 بار ایسا ہو گیا جس سے آپ کا جو ہے ایمان راز فاش ہو گیا. ایمان کا پتہ چل گیا امیہ کو کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. ایک تو جب امیہ نے حضرت بلال کو بت خانے میں بھیجا, اے بلال بت خانے میں جاؤ اور بت خانے کی صفائی کرو اور بتوں کی دیکھ بھال کرو, بت خانے کے اندر جا کر کے صاف صفائی کرو, بت خانے کی دیکھ بھال کرو, بتوں کی دیکھ بھال کرو. حضرت بلال پہنچے بت خانے کے اندر, لیکن کسی بت کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا, کسی بت سے مدد نہیں مانگی. آپ نے مٹی اٹھائی, اٹھانے کے بعد بتوں کے اوپر ماری, مٹی اٹھائی بتوں کے اوپر ماری, ان کے چہرے پر ماری اور کہنے لگے تم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو میری حفاظت کیا کرو گے, تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو میری حفاظت کیا کرو گے. اللہ اکبر. حضرات لوگوں کو پتا چلا, حضرت بلال سے لوگوں نے کہا بلال یہ تم نے کیا کیا. بات آئی گئی ہو گئی, لیکن ایک مرتبہ اور حضرت بلال کا راز فاش ہو گیا, ایمان کا راز فاش ہو گیا. حضرت عمار بن یاسر یہ بھی اسی وقت مسلمان ہوئے تھے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. ابو جہل کو پتا چل گیا تھا عمار بن یاسر مسلمان ہو گئے ہیں. حضرات محترم حضرت عمار بن یاسر مسلمان ہو گئے. ابو جہل کو پتا چل گیا. جب ابو جہل کو پتا چلا, ابو جہل نے عتبہ کو لیا, ابو جہل نے شیبہ کو لیا, ابو سفیان کو لیا, ابو لہب کو لیا اور حضرت عمار بن یاسر کے اللہ اکبر کوڑے برسانے لگے. ابو جہل نے مارا, جب ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا تو ابو لہب کو دے دیا. ابو لہب نے بھی مارا, ابو لہب مارتے مارتے تھک گیا تو پھر عتبہ کو دے دیا کہ عتبہ اب تو عمار بن یاسر کو مار. اللہ اکبر. اس میں امیہ بن خلف بھی تھا. اللہ اللہ. ابو سفیان نے بھی مارا, عتبہ نے بھی مارا, شیبہ نے بھی مارا, ابو جہل نے بھی مارا, ابو لہب نے بھی مارا. اب ذرا توجہ کرنا, امیہ نے بھی مارا حضرت عمار بن یاسر کو. یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے, لیکن امیہ کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا تھا کہ بلال بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. بلال کو ساتھ میں لیا. حضرات امیہ کو جب ابو جہل نے کوڑا دیا, اے امیہ اب تو عمار بن یاسر کو مار, تو امیہ نے بھی مارا. جب یہ مارتے مارتے تھک گیا تو یہ کوڑا امیہ نے حضرت بلال کو دیا. اے بلال تو بھی عمار بن یاسر کو مار. حضرت بلال نے کوڑا تو لے لیا, لیکن لینے کے بعد عمار بن یاسر کے قریب گئے, کوڑا نہیں مارا. عمار بن یاسر کے قریب گئے تو عمار بن یاسر نے اپنے قریب اب بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا بلال ایسا کرو, میرا ایمان تو ظاہر ہو گیا ہے, میرا ایمان تو ظاہر ہو گیا ہے, تمہارے ایمان کا بھی پتہ نہیں چلا ہے, لہٰذا ایسا کرو تم بھی کوڑے مار لو, اور اگر نہیں مارو گے تو یہ تمہیں بھی ماریں گے. امیہ تمہیں بھی مارے گا, ابو جہل بھی مارے گا. اگر نہیں مارو گے تو ایسا کرو میرا ایمان لانا تو ان کو پتا چل گیا, لیکن تم بھی چند کوڑے میرے مار لو تاکہ ان کو احساس نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں عمار بن یاسر سے, عمار عشق نبی میں مار تم کھا رہے ہو تو مزہ لے رہے ہو, اور بلال عشق نبی میں مار نہیں کھائے. بلال عشق نبی میں مار نہیں کھائے. یہ زندگی دیکھو صحابہ کی. آج ہم چند سکوں پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں, چند سکوں کے لالچ میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. لیکن قربان جاؤ حضرت عمار بن یاسر پر, حضرت بلال پر, خدا کی
قسم حضرت عمار بن یاسر نے کہا بلال چند کوڑے تم بھی مار لو، اگر نہیں مارو گے تو یہ تمہیں بھی ماریں گے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، حضرت بلال نے کوڑا ہوا میں لہرایا، لہرانے کے بعد دور پھینک دیا اور کہنے لگے اے لوگو، جس نبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم عمار بن یاسر کو مار رہے ہو، جس اسلام لانے کی وجہ سے تم عمار بن یاسر کو مار رہے ہو، ارے جس نبی کی محبت میں عمار بن یاسر مار کھا رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، اس بلال نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی بلال نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب عمار بن یاسر اکیلا مار نہیں کھائے گا، ساتھ میں بلال کو بھی مارو، ساتھ میں بلال کو بھی مارو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت بلال پر بھی کوڑوں کی بارش ہونے لگی، حضرت بلال کو بھی پیٹا جانے لگا۔ حضرت بلال کو جب مارا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک ہی بات تھی، احد۔ جیسے ہی کوڑا پڑتا تھا آپ پکارتے تھے احد۔ کیا کہتے تھے؟ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خدا کی قسم حضرت بلال جتنی سختیاں جھیلتے تھے، جتنی مار جھیلتے تھے، ہر کوڑے پر کہتے تھے اللہ ایک ہے، احد پکارتے تھے، احد پکارتے تھے۔ جیسے ہی کوڑا پڑتا تھا آپ احد پکارتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب امیہ کو پتا چل گیا بلال ایمان لے آیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کے دین سے وابستہ ہو گیا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو حضرات کبھی لوہے کی سلاخیں گرم کرنے کے بعد میں جب وہ دہک جاتی تھی، حضرت بلال کے جسم پر لگائی جاتی تھی، جسم کو داغا جاتا تھا۔ کبھی حضرت بلال کو بھاری چکی کے پاٹ حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے، کبھی بلال کو شریر لڑکوں کے ہاتھ میں دے کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، بچے پتھر مارتے تھے، کبھی حضرت بلال کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے گھسیٹا جاتا تھا، لیکن بلال کی زبان پر ہوتا تھا احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم حضرت بلال کو طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگی، طرح طرح کی سختیاں برداشت کرنے لگے۔ امیہ کہنے لگا تیرا قیمہ قیمہ کر دوں گا، تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ حضرت بلال نے کہا اے امیہ، تیری حکومت صرف بلال کے جسم پر چل سکتی ہے اور نبی کی حکومت بلال کے دل پر چلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فیضان شعیب الاولیاء، فیضان شعیب الاولیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جب اتنی سختیاں برداشت کی، کسی نے کہا بلال بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم کر لیں۔ کسی نے کہا بلال تو اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے، تیرے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے جاتے ہیں اور اتنا وزنی پتھر رکھا جاتا تھا کہ کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے، بلال کے سینے پر رکھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بلال سانس بھی لیتے تھے جو زور سے نا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی حضرت بلال کو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم کسی نے کہا بلال تو اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے، اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے، بلال ایسا تو اتنی سختیاں برداشت کیوں کرتا ہے؟ بلال نے کہا اللہ اکبر، جب تم بازار جاتے ہو نا، بازار جانے کے بعد میں جب تم کوئی برتن مٹی کا خریدتے ہو تو اسے بجا کر کے دیکھتے ہو پکا ہے یا کچا ہے۔ حضرت بلال نے کہا بتاؤ دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، کچا ہے یا پکا ہے؟ ارے جس طرح سے تم مٹی کے برتن کو بجا کر کے دیکھتے ہو کہ کچا نکلے گا یا پکا نکلے گا، حضرت بلال نے کہا میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے، میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے، کہیں بلال کچا تو نہیں نکلے گا، کہیں بلال کچا تو نہیں نکلے گا۔ بلال نے کہا اگر یہ لوگ میرا قیمہ
نہیں جسے ترشی اتار دے۔ حضرت بلال نے کہا تھا یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے تیری ترشی اتار دے گی، یہ عشق نبی کا نشہ ہے، نبی کے عشق کا نشہ ہے، عشق رسول کا نشہ ہے۔ کسی نے کہا بلال ایک تو ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے، بتانے کے بعد تو بول جایا کرو کم از کم۔ ایک ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے، خفی خفیہ خاموش طریقے سے، جلی بلند آواز سے۔ کسی نے کہا بلال خفیہ طریقے سے ذکر کر لیا کرو نبی کا یا اللہ اور اس کے رسول کا۔ بلال کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو میں کر کے دیکھتا ہوں۔ بلال نے خفیہ طریقے سے ذکر کیا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے تماچا مارا، نہ کسی نے کوڑے مارے۔ 2 دن ایسی خاموش رہے، تیسرے دن پھر احد احد بلند آواز سے کرنے لگے۔ اسی کا نام تو عشق ہے، اسی کا نام تو عشق ہے۔ عشق سچا ہو تو پھر اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، اور پرچار بھی ایسا کہ جب کسی راستے سے گزر جاؤ تو کہنے والے کہیں نبی کا غلام آ رہا ہے، نبی کا وفادار آ رہا ہے۔ جب 2 دن خاموشی سے حضرت بلال نے احد احد کہا، نبی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، کوئی مار نہیں پڑی کہ نہ کسی نے گالی دی، نہ کوئی تماچا، نہ کوئی مار پڑی، اللہ اکبر۔ لیکن تیسرے دن پھر بلند آواز سے ذکر کرنے لگے حضرت بلال بلند آواز سے ذکر کرنے لگے، پھر وہی سختیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر پیارے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا حضرت امیہ بلال کو مار رہا تھا، بڑی سختیاں دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، گرم سلاخیں کر کر کے حضرت بلال کے جسم پر لگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے بتایا، مختصر کر کے بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آئے، بولے آقا آج تو بلال کو بڑی سختی سے مارا جا رہا ہے، بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ امیہ گرم سلاخیں کر کر کے بلال کے جسم پر لگا رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ٹپکنے لگے، اللہ کے رسول رونے لگے۔ حرم شریف میں آئے، اللہ کے رسول حرم شریف میں آئے، آ کر کے حرم شریف کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اللہ کے رسول نے ٹیک لگائی، ٹیک لگانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو امیہ سے بلال کو آزاد فرما دے، مولا تو امیہ سے بلال کو آزاد فرما دے، بلال کو آزاد فرما دے۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اور گزرتے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا آج پھر امیہ کو مارا، آج پھر بلال کو مارا جا رہا ہے، آج امیہ پھر بلال کو سختیاں دے رہا ہے، آج پھر بلال کے جسم کو داغا جا رہا ہے، آج پھر بھاری وزنی پتھر رکھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امیہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں کہا او امیہ ادھر تو آ۔ کہنے لگا بتا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کر تو بلال کو بیچ دے، میں خریدنے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ بلال کو بیچ دے، میں خریدنے آیا ہوں۔ کہنے لگا تم اس ناکارہ کو لے کر کے کیا کرو گے؟ امیہ کہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق سے اس ناکارہ غلام کو لے کر کے کیا کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھوں ہاتھ فوراً جواب دیا، جب تو مجھ سے کہتا ہے اس ناکارہ کو لے کر کے کیا کرو گے، تو یہ بتا دے اس ناکارہ کو تو اپنے پاس رکھ کر کے کیا کرے گا؟ اس ناکارہ کو اپنے پاس رکھ کر کے کیا کرے گا؟ بیچ دے، جب یہ ناکارہ ہے تو بیچ دے۔ کہنے لگا میں نے 50 درہم میں خریدا ہے، 50 دینار میں خریدا ہے، لیکن آپ کو 2000 دینار میں دوں گا۔ کتنے میں؟ 2000 دینار میں دوں گا، میں نے 50 میں خریدا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں، خدا کی قسم حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہ کہا کہ تو نے 50 میں خریدا مجھے 2000 میں دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات ابو بکر صدیق راضی ہو گئے، جب راضی ہوئے پھر یہ کہنے لگا میں نہیں بیچتا، اللہ اکبر۔ حضرات ابو بکر صدیق نے کہا امیہ تو نے تو کہا تھا کہ میں نے 50 میں خریدا ہے 2000 میں دوں گا، لیکن اپنی زبان سے پھر کیوں رہا ہے، اب دیتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا دے دوں گا، ایک شرط پر دوں گا، اس شرط پر دوں گا تمہارے پاس جو رومی غلام ہے وہ بھی مجھے دینا پڑے گا، جو اس کی بیوی ہے وہ بھی مجھے دینا پڑے گی، جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی مجھے دینا پڑے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جا مجھے یہ بھی قبول ہے، رومی غلام بھی تجھے دوں گا، اس کی بیوی بھی تجھے دوں گا، اس کی بیٹی بھی تجھے دوں گا، جا میں تجھے دے دوں گا۔ حضرات محترم پھر بھی نانوکر کرنے لگا، لیکن مکے کے لوگوں نے کہا امیہ کیا بات ہے، مکے کا رواج یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبان دے کر کے مکر جاؤ، دیتا کیوں نہیں ہے؟ جب تو نے بات کر لی ہے اپنی بات پر اٹا رہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت بلال کا سودا ہو گیا، ایک رومی غلام دے دیا گیا، اس کی بیوی دے دی گئی، اس کی بیٹی دے دی گئی۔ حضرات محترم اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ کدھر ہیں بلال؟ حضرات ایک چٹیل میدان میں لے جایا گیا، وہاں جا کر کے دیکھا تو بلال اس حالت میں تھے کہ آپ کے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، زبان باہر آ گئی تھی، زبان باہر آ گئی تھی، بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر کے اس پتھر کو ہٹایا اور کہا بلال اب تجھے رونا نہیں ہے، اب تجھے رونا نہیں ہے بلکہ خوش ہو جا، آج ابو بکر صدیق تیرا خریدار بن کر کے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، آج ابو بکر تیرا خریدار بن کر کے آ گیا ہے۔ خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اللہ اکبر۔ اور حال یہ تھا کوئی جگہ جسم پر ایسی باقی نہیں تھی جہاں کے اللہ اکبر آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا نا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے، زنجیریں گرم کر کے آپ کو جب وہ سرخ ہو جاتی تھی تب آپ کے جسم پر لگایا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال سے جیسے ہی اتنا کہا تیرے خریدار آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی کہا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چلو مجھے جلدی سے نبی کی بارگاہ میں لے چلو، نبی کے جلووں کا میں نظارہ کروں گا، نبی کے چہرے کا میں نظارہ کروں گا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اس طرح سے لے کر کے نہیں جاؤں گا، اس طرح سے لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال کہنے لگے پھر کس طرح سے لے کر کے جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق بولے اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اس طرح سے لے کر کے نہیں جاؤں گا، اگر میں تجھے اس طرح سے نبی کی بارگاہ میں لے گیا اللہ اکبر نبی کا روتے روتے برا حال ہو جائے گا، اور یہ ابو بکر کائنات کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلے میں تجھے اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا، میں تجھے اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا، تیرے زخموں کو اچھی طرح سے صاف کروں گا، تیرے زخموں پر تیل لگاؤں گا، تجھے نہلاؤں گا، نیا جوڑا پہناؤں گا، تیرے بالوں میں کنگھا کروں گا، تیری مانگ نکالوں گا، تیرے بالوں میں تیل ڈالوں گا، امامہ باندھوں گا، جبہ پہناؤں گا، تب دولہا بنا کے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تب دولہا بنا کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا۔
اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو لیا. لینے کے بعد میں گھر پہنچے, زخموں کو اچھی طرح سے صاف کیا. اللہ اکبر, زخموں سے خون بہ رہا تھا, اچھی طرح سے صاف کیا. ایک ایک زخم کو صاف کیا, اچھی طرح سے تیل لگایا, نہلایا, بالوں میں کنگا کیا, سرما لگایا, حضرات محترم جبہ پہنایا, امامہ شریف باندھ دیا سر پر, دولہا بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, بلال تجھے جتنا رونا ہو یہاں رو لینا, نبی کی بارگاہ میں جا کر کے مت رونا, نبی کے پاس جا کر کے مت رونا. اللہ اکبر, وعدہ ہوا تھا نہیں روں گا, لیکن جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے رسول نے بلال کو بڑھ کر کے سینے سے لگایا. حضرت بلال کو سینے سے لگایا, اپنے سینے سے لگا لیا حضرت بلال کو. اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی سینے سے لگایا اللہ کے رسول بھی روئے, حضرت ابو بکر صدیق بھی روئے, حضرت بلال بھی روئے, یہاں تک کہ زارو قطار تینوں کے تینوں رو رہے ہیں. اللہ اکبر پیارے حضرات, اب میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا اور آواز لگائی, خدیجہ خدیجہ. اللہ کے رسول نے جیسے ہی آواز لگائی, اندر سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آئیں. حضرت خدیجہ نے اندر سے لبیک یا رسول اللہ کہا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, خدیجہ مبارک ہو. حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول کیا مبارک ہو؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, خدیجہ مبارک ہو. اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ کہتی ہیں, آقا کیا مبارک ہو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا, خدیجہ مبارک ہو. آج بلال امیہ کے ظلم سے آزاد ہو گیا ہے, نبی کے قدموں میں آ گیا ہے. خدیجہ تجھے بھی مبارک ہو, آج بلال امیہ کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے, مکمل نبی کی غلامی میں آ گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا, حضرت خدیجہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, خدیجہ آج بلال ہمارا مہمان بن کر کے آیا ہے, آج بلال ہمارا مہمان بن کر کے آیا ہے, گھر کے اندر اگر کچھ ہو تو لاؤ. تو حضرت خدیجہ نے ایک پیالے میں دودھ اور چند کھجوریں حضرت بلال کے لیے بھیجی. حضرت زینب بہت چھوٹی سی تھی, لے کر کے آئی. اللہ اکبر. نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی سے کھجور اٹھائی, اٹھانے کے بعد میں بلال کے منہ میں دینا چاہتے تھے, میرے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, آقا ہاتھ کیوں پکڑ لیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تجھے پتا نہیں ہے, ابو بکر تجھے پتا نہیں ہے, تو نے بلال کی خدمت اپنے گھر کر کے آیا ہے. اے ابو بکر تجھے پتا نہیں, تو بلال کی خدمت اپنے گھر کر کے آیا ہے. آج بلال میرے در پہ آزاد ہو کے آیا ہے, آج بلال میرا مہمان ہے, آج بلال کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا, آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے جو خستہ کھجوریں تھی, ملائم کھجوریں تھی, حضرات محترم وہ اٹھائی, بلال کو اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے کھلائی. آج تو کھانے کا انداز بھی الگ تھا. اللہ اکبر. تمام کو کھلانے والا, جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا ہے, آج وہ بلال کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے. اللہ اکبر. پیارے حضرات محترم, جب حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت بلال ہیں, میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. جب اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے, خدا کی قسم بلال جھومتے چلے جا رہے تھے, جھومتے چلے جا رہے تھے. اللہ اکبر. پیارے المختصر کر کے یہ بتا دوں, پھر میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال سے فرمایا, بلال جب مکے والوں نے ظلم کا بازار اور زیادہ گرم کیا تو حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا, بلال ایسا کرو تم مکے سے مدینے کو ہجرت کر جاؤ, مکے سے مدینے کو ہجرت کر جاؤ.
حضرت بلال کہنے لگے آقا آج تک میں نے آپ کا حکم نہیں ٹالا ہے، اب بھی نہیں ٹالوں گا، صرف اتنا پوچھنے کی اجازت دے دیں کہ آقا آپ مدینہ آئیں گے؟ آپ مدینہ آئیں گے؟ جیسے ہی حضرت بلال نے اتنا پوچھا، میرے نبی نے فرمایا ہاں بلال میں مدینہ آؤں گا۔ 16 مرد و زن کا قافلہ حضرت بلال کے سپرد کیا گیا، حضرت بلال ان کو لے کر کے چلے۔ وہ قافلے والے ڈرتے تھے، سہمتے تھے، تو حضرت بلال راستے میں کہتے تھے ڈرو مت، سہمو مت، ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ مدینے میں داخل ہوئے حضرت بلال، جب مدینے میں پہنچے ہیں نا، تمام جو 16 لوگوں کا قافلہ تھا سب جا کر کے اپنے اپنے کام کاج میں لگ گئے، لیکن عشق دیکھو نبی سے، پیار دیکھو نبی سے، محبت دیکھو نبی سے۔ بلال مدینے کی سرحد پر صبح آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، نبی کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ نبی نے کہا تھا نا ہاں بلال میں ضرور مدینہ آؤں گا، ہاں بلال میں ضرور مدینہ آؤں گا۔ مدینے کی سرحد پر آ کر کے اللہ کے رسول کا انتظار فرماتے تھے حضرت بلال۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھ لیا بلال روز تو یہاں آ کر کے کیوں بیٹھتا ہے؟ بلال کیوں بیٹھتے ہو یہاں آ کر کے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں اپنی زبان سے، میں اس لیے آ کر کے بیٹھتا ہوں، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے میں مدینہ آؤں گا، انہی کا انتظار کر رہا ہوں، انہی کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، انہی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی ہے، اللہ مکے سے مدینے کو ہجرت کی ہے، تو اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قباء۔ بالکل آخری بات کرنے لگا ہوں، مسجد قباء میرے مصطفیٰ نے مدینے میں بنائی تھی، تو سب سے زیادہ حصہ حضرت بلال نے لیا تھا۔ جب وہ مسجد تیار ہو گئی تھی مدینے کے اندر، تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اب اذان کے لیے کیا کیا جائے، نمازوں کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا آقا ہم آگ جلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا آقا ہم دف بجائیں گے تاکہ پتا چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا آقا ہم جو ہے دروازوں پر جا کر کے دستک دیں گے پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کرو، اس کا فیصلہ کل کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، جا کر کے سوئے ہیں رات کو۔ صحابہ نے خواب میں کیا دیکھا، کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح کو سارا خواب آ کر کے نبی کو بتا دیا، یا رسول اللہ ہم نے خواب میں کسی کو اذان پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے خواب میں کسی کو اذان پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا رب بھی اسی میں راضی ہے، میرا رب بھی اسی میں راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اذان کے لیے کسے اذان کی ڈیوٹی کس کی لگائی جائے۔ ابو بکر چاہتے تھے میری لگ جائے، عمر چاہتے تھے میری لگ جائے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اذان کی ڈیوٹی بلال کی رہے گی، بلال کی اذان کی ڈیوٹی بلال کی رہے گی۔ سب سے پہلے مؤذن ہیں حضرت بلال، اور خدا کی قسم حضرت بلال ایسے مؤذن ہیں مصطفیٰ کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا میں 40 دن مسلسل اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور حضرات مؤذن کا حال یہ ہوگا میدان قیامت میں، مؤذنوں کے قد بڑے لمبے ہوں گے، گردنیں بڑی لمبی ہوں گی، اور مؤذنوں کا حال یہ ہوگا جب مؤذن جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو سب کے آگے حضرت بلال جا رہے ہوں گے، تمام مؤذنوں کے آگے حضرت بلال جا رہے ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ عالم یہ ہوا حضرت بلال اذان پڑھتے تھے، سفر میں ہیں تو حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، جنگ تبوک میں ہیں تو حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، جنگ یرموک میں ہیں تو حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، میرے مصطفیٰ نے مکہ فتح کر
کر لیا۔ اللہ اکبر، اذان کا وقت ہوا تو نبی نے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کہتے ہیں آقا اب اذان پڑھوں تو رخ کدھر کو کروں؟ آج ہندوستان والے اذان پڑھے رخ کعبے کو ہوتا ہے، پاکستان والے اذان پڑھے رخ کعبے کو ہوتا ہے، بہار والے اذان پڑھے رخ کعبے کو ہوتا ہے، بنگال والے اذان پڑھے رخ کعبے کو ہوتا ہے۔ ساری دنیا اگر اذان پڑھتی ہے رخ کعبے کو ہوتا ہے، لیکن بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آج تو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، آقا اب رخ کروں تو کدھر کروں؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلال یہ بات تو صحیح ہے، جنگ یرموک میں اذان پڑھی تھی رخ کعبے کو کیا تھا، تبوک میں اذان پڑھی تھی رخ کعبے کو کیا تھا، سفر میں حضر میں جہاں جہاں اذان پڑھی تھی رخ کعبے کو کیا تھا، لیکن بلال آج یہ بات حقیقت ہے ہم نے ہاتھ پکڑ کر کے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے۔ بلال کہتے ہیں آقا اب بتاؤ اذان کدھر کو منہ کر کے پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلال اپنے نبی کی طرف کو رخ کر لو، اپنے نبی کی طرف کو منہ کر لو۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نبی سے پیار، نبی سے عشق ایمان کی علامت ہے، نبی سے محبت ایمان کی علامت ہے، نبی سے پیار ایمان کی علامت ہے۔ معزز سامعین اکرام اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا کہ پیارے اس زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو، نبی کے غلام بن کر کے جیو، نبی کے عاشق بن کر کے جیو، اور دعا کیا کرو مولا جینا ہو مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہو مصطفیٰ کے لیے، کھانا ہو نبی کے لیے، پینا ہو نبی کے لیے، سب کچھ میرا ہو نبی کے لیے۔ خدا کی قسم حضرات محترم انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم، کہنے سننے میں اغلاط ہوئے، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما کر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چمن باقی رہا پھول کھلیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔